وہ آیا اس نے اپنے گھوڑے کو چھڑا اور تنگ کے طور پر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جنت لینا چاہتا ہے؟ تنگ کے طور پر اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جنت لینا چاہتا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے عرض کیا اس کے مقابلے میں میں جاتا ہوں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سر پر دستار سجایا. حضور نے اپنے ہاتھ میں اپنے تلوار حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے. اس کو کہا اے عبد بت میں نے سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے. کہاں آپ کے پہلے حضرت کلمہ پڑھا نہیں میں کلمہ پڑھا. دوسری بات یہ کہ چلو یہاں سے چلا جا سوچ اپنی جان کی حفاظت کر اور پھر کلمہ پڑھ. اس نے کہا نہیں میں نے اپنے گھوڑے کو اتنا کھلایا ہے اور میں یہاں میدان چھوڑ کر چلا جاؤں. تیسری بات کی آپ ہی میدان حاضر ہے. تیسری بات کی آپ ہی میدان حاضر ہے یا یہ ان میں سے حاضر ہو. حضرت مولا کائنات اس پر حملہ کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا لڑے کہ گرد و غبار ہو گیا اور گرد و غبار سے دونوں چھپ گئے کسی کو مل نہ سکے. اتنے حضرت مولا کائنات تکبیر نعرے تکبیر کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ جوش تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اعلیٰ جوش تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش عشق مسافت پہ لاکھاں صدا. اتنے دن میں حضرت مولا کائنات نعرے تکبیر لگایا اور تلوار کو لیتے ہوئے جب سامنے حضور کو دیکھا آپ آتے جاتا اللہ آپ پتہ کہ حضور تو پہلے سینو جمیل تھے لیکن جب مجھے دیکھا تو حضور کا چہرہ زیادہ ہی کالا زیادہ نمر ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ وہ تو بیوقوف تھا نہ سر سے حجار آتا ثم احمد فرحتی نصر رب محمد وہ تو بیوقوف تھا وہ تو پتھر تھا تو کی مدد کے لئے آجا میں رب محمد کے دین کی مدد کرتا. یہ ہے آپ کا اقبال کہتے ہیں قوم تو حضرت کو خوب آلا درس. قوم تو حضرت کو خوب آلا درس. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال وہ ہیں کہ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں اور ساری دنیا کے حسین و جمیل اکٹھے ہو جائیں وہ ان کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ تھی جنگ بدر. اس جنگ کے اندر پیارے آقا علیہ صحابہ کرام بھی تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یاخذ السیف بحقہ. حضور علیہ السلام نے تلوار کو بلند کیا اور کہا کون اس تلوار کا حق ادا کرے. حضرت ابو دجانہ کے عرض کیا میں اس کا کیا حق ہے. حضور نے فرمایا کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. دوسرا حق کیا ہے فرمایا کسی مسلمان بننا چاہیے. تیسرا حق کیا ہے فرمایا جو لے وہ میدان چھوڑ کر. اب کیا ہوا حضرت ابو دجانہ وہ پہلوان تھے کہ ہمیشہ یوں چلتے پہلوانوں کی طرح. آپ نے تلوار کو لیا حضور کی تلوار کو اس طرح چل رہے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ جب حضور علیہ السلام کو دیکھا فقال ان مشیۃ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ جو چاند ہے یبغضہ اللہ الا فی مؤمن. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ایسے اللہ کو یہ چاند نہ پسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے اللہ بڑی پسند ہے. میرے دشمنوں کے سامنے اس تلوار کو اس طرح جانا بڑا ہی پسند ہے میرے اللہ کو. حدیثی الفاظ میں حضور پر حملہ ہوا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے اس طرح ٹھہر گئے.
کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں تو ہنر آزما اور صرف سنتا نہیں رہنا، تو ہنر آزما جگر آزما تیر آزما جگر اقبال طلب کہتے ہوئے کا اور صرف سنتا نہیں رہنا، ہم ہنر آزما تو تیر آزما جگر آزما۔ ایک اور صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، وہ جنگ کے میدان میں جنگ بدر پیچھے رہے پیچھے پوری زندگی کو افسوس ہوا، فرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اکرمنی بیوم، اللہ نے میرے لیے وہ دن لائے، یا رسول اللہ اللہ میرے لیے وہ دن لائے القى المشرکین فیہ، میں آپ کے مشرکوں سے ملوں، ان کے ساتھ مقابلہ کروں، لا یرى اللہ بھی دیکھ رہے کہ کیسا لڑ رہا، اللہ بھی دیکھ رہے کہ میں کیسا لڑ رہا، جنگ موتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ چادر تلوار کا ایک جھنڈا دیا اور کہا کہ اس جنگ کی جو قیادت ہے جنگ میں صرف صلاحیت صاحب ہے، اگر یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب، اگر وہ شہید ہو جائے تو حضرت خالد بن ولید۔ جنگ شروع ہو گئی، حضور جنگ میں موجود نہیں ہے، حضور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ فلاں صحابی شہید ہو گئے، اب جنگ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جھنڈا لیا، گھوڑے پر سوار ہے، آپ کے گھوڑے پر تلوار چلی، آپ کے گھوڑے پر چاو کے کٹی گئی، آپ نیچے گرے، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، تیر لگا، ہاتھ شہید ہو گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، تیر لگا، یہ بھی شہید ہو گیا، پھر آپ نے یوں پکڑا، اس طرح پکڑ لیا، تیر لگا، ایک آدمی شہید ہو گیا، آپ نے پھر جھنڈا پکڑا، یوں پکڑا، یہ بھی شہید ہو گیا، آپ نے منہ میں پکڑا، جب منہ میں پکڑا اوپر دیکھا، اب آپ نے نگاہ اوپر کیا اور کہا کہ جنت اتنی قریب آ گئی ہے، اب کہتے ہیں کیا جنت اتنی قریب آ گئی ہے؟ اس کے بعد آپ شہید ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو پکڑا، اب جو جنگ میں صحابہ تھے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے حضرت جعفر کو دیکھا، ان کے سامنے 90 زخم تھے، 90 تیر تھے، لیکن پیٹھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا، پیٹھ پر ایک تیر بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جہاں فرماتے ہیں رعیت جعفر فی الجنت یطیر مع الملائکہ، حضور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ جناب جعفر جنت میں فرشتوں کی طرح اڑ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، تو اللہ نے ایک فرشتہ حضرت جعفر کی شکل میں پیدا فرمایا ہے، وہ یوں اڑ رہا ہے کہ اس کو ایک بازو پر ایک بھی خون ہے اور دوسرے پر بھی خون ہے، جب دونوں بازو شہید ہوئے اللہ نے فرشتہ پیدا جنت میں جس کے دونوں بازو پر خون تھا، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جعفر وہ ہے جس کی عذاب میں اللہ بھی بسر سکتا ہے۔ ایک جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر جنگ اور حضور ٹھہرے کمال کی بات ہے، حضور ٹھہرے اور سامنے ہی ان کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے نا حضور نے پکارا اے مصعب بن عمیر، اٹھ کے چل آیا، حضور کے سامنے جنگ اور میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور شہید ہو گئے، حضور پکارے اے مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر چل عرض کی یا رسول اللہ میں مصعب بن عمیر تو نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مصعب بن عمیر کی شکل میں مجھے فرشتہ بنا دیا۔ حضرت خالد بن جھنڈا پکڑا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں مشکات شریف کی حدیث شریف ہے، فرما رہے ہیں الخالد
سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب جنگیں لڑی تو میرے جسم کے اوپر ایک بالش بھی جگہ نہیں تھی کہ جہاں زخم نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں، اگر موت تیروں سے، تلواروں سے، جنگوں سے عدد و خالد کب سے مر گیا ہوتا؟ وہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دلیل